بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ چھوڑ دی تھی اور پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا تھا کہ رانا تنویر صاحب ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ آئندہ 24 سے 48 گھنٹوں میں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ نواز شریف صاحب اس پیکیج کا حصہ ہیں یا نہیں۔ تو آج جو خبر آئی وہ آئی سپریم کورٹ سے، لیکن ایک بات اس سے پہلے وجہ یہ بتائی گئی کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی پہ والے معاملے کی، کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا عہدہ اس لیے چھوڑ رہے ہیں کہ ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے۔ تو صحت کے بارے میں کیا ہے، اب لاجیکلی ایک منطق کی بات ہے کہ اگر ان کی صحت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین شپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو پھر اپوزیشن لیڈر کے لیے کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ جو ہم نے کہا تھا کہ یہ اگلے فیز پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ عہدہ بھی چینج ہو جائے، اور دوسرا پی ٹی آئی نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جناب یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم رانا تنویر صاحب کو یہ عہدہ دیں۔ پھر پیپلز پارٹی بھی کھل کر سامنے آ گئی ہے، جے یو آئی بھی، سب آ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اعتماد میں بالکل نہیں لیا، ہم نے تو یہ عہدہ جو ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی چیئرمین شپ یہ بڑی جدوجہد اور لڑ کے لیا تھا پی ٹی آئی سے، حکومت سے۔ تو یہ اپوزیشن کے اندر بھی مسائل پیدا ہو گئے کہ شہباز شریف نے بالا یہ کیا کر لیا۔ تو یہ تاثر موجود تھا کہ شہباز شریف صاحب کیا اکیلے یہ سب کچھ کر رہے ہیں یا نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں۔ پھر کل مریم بی بی کا ٹویٹ بھی آ گیا کہ جس کا تھا کہ کارکن ڈٹے رہیں اور لیڈر صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے نواز شریف۔ تو اس سے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان کچھ ڈفرینسز ہیں۔ آج سپریم کورٹ میں ان کی درخواست ریویو والی، جس میں ضمانت میں توسیع اور بیرون ملک علاج کی اجازت چاہ رہے تھے، وہ سپریم کورٹ نے خارج کر دی۔ اب 7 مئی کو واپس جیل جانا ہوگا نواز شریف صاحب کو، اور نہیں جاتے تو ان کو گرفتار کر کے جیل میں لے جایا جائے گا۔ ہیلتھ والا چیپٹر سپریم کورٹ کی حد تک تو ہو گیا کلوز، اور اب کوئی نئی اگر صحت خراب ہوتی ہے تو نئی اپلیکیشن تو فائل کی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے فورم کون سا ہوگا، سپریم کورٹ ہی ہائی کورٹ ہوگا، سپریم کورٹ وہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہائی کورٹ میں پہلے ہی ہے ہیلتھ گراؤنڈز پہ خارج ہو چکی ہے، اور اب سپریم کورٹ میں بھی آج ریویو بھی خارج ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہنچتا ہے۔ نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ سے معاملات ختم کروا چکے ہیں، ہیلتھ گراؤنڈ پہ سپریم کورٹ سے بھی معاملہ ختم ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہو گیا واضح کہ شہباز شریف صاحب الگ معاملات کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب کے معاملات ابھی تک نہیں ہو سکے۔ اور اب کیا فورم ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں کہ پلی بارگین کا ایک ہے طریقہ کار، وہی ہے، اس میں اماؤنٹ واپس کی جائے اور کچھ جو بھی ہے جس سے بھی طے ہوگا اماؤنٹ دی جائے، اور اس کے بعد آپ اپنی قید کی سزا اور اس سے بچ سکتے ہیں۔ اگر آپ اماؤنٹ واپس نہیں کرتے اور کوئی پلی بارگین نہیں کرتے تو پھر صورتحال بہت مشکل ہے۔ سپریم کورٹ میں بھی آج یہ ثابت کرنے میں دوبارہ ناکام رہے کہ نواز شریف صاحب کی زندگی کو کوئی خطرہ ہے۔ تو ہو کیا رہا ہے ان 6 ہفتوں میں بھی کیوں نہیں کسی نتیجے پہ پہنچ سکے نواز شریف صاحب کوئی معاملہ طے کرنے میں؟ تو اس کی ریزن
وہی ہے کہ نمبر 1 اماؤنٹ، نمبر 2 موڈیلٹیز، نمبر 3 مریم بی بی یہ بات نہیں مان رہی کہ فی الحال کوئی کمپرومائز کیا جائے، کیونکہ بیرونی طور پہ بھی کچھ ڈپلومیٹس نے بھی یہی کہا ہے کہ آپ کوشش کر کے ٹائم گزاریں اور 2-3 مہینے آپ انتظار کریں، کیونکہ جنرل باجوہ صاحب کے مستقبل کا تعین ہو جائے، نئے آرمی چیف کے بارے میں پتہ چل جائے، اس وقت تک معاملات کو اسی طریقے سے لے کے آگے چلنا چاہیے۔ یہ چیز کیٹیگوریکلی کلیئر ہو گئی، نواز شریف صاحب اب واپس جائیں گے۔ آج وزیر اعظم سے بھی ہماری ملاقات تھی، عمران خان صاحب سے، تو ان سے بھی مختلف سوالات پوچھے گئے، تو انہوں نے بڑی زبردست ایک بات کی۔ انہوں نے کہا کہ وہ اقتدار تو چھوڑ سکتے ہیں، کرسی چھوڑ سکتے ہیں، لیکن احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور یہ پاسبل نہیں ہے کہ انہوں نے جس کام کے لیے جد و جہد کی وہ اس پروسیس سے پیچھے ہٹ جائیں یا اس احتساب کے عمل سے پیچھے ہٹ جائیں۔ اور انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ کیونکہ کرپشن نے ہی پاکستان کو اس نہج پہ پہنچایا ہے جو بدترین اس وقت معاشی صورتحال ہے، اس میں صرف اور صرف وجہ یہ ہے کہ احتساب۔ اور ماضی میں انہوں نے خاص طور پہ پرویز مشرف صاحب کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ زرداری کے خلاف جو مقدمات تھے ان کو ٹرائل کرنے کے لیے 2 ارب روپے قومی خزانے سے خرچ ہوا، لیکن آخر کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب نے انہیں این آر او دے دیا اور معاملات خراب ہو گئے۔ اور اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ اگر ان دونوں جماعتوں کو این آر او نہ دیا جاتا تو آج یہ کنڈیشن نہ ہوتی۔ ایک تو انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ کرسی چھوڑ سکتا ہوں لیکن احتساب کے عمل سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ پھر ایک اور بات انہوں نے بتائی کہ اسد عمر صاحب بہت جلد کابینہ میں واپس آئیں گے، اور وہ پی ٹی آئی کا فیس ہیں، پی ٹی آئی کا حصہ ہیں، پی ٹی آئی کا اثاثہ ہیں، انہیں وہ واپس جلد آ جائیں گے۔ پھر عمران خان نے صدارتی نظام کے بھی معاملے پہ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بالکل صدارتی نظام کا پتہ نہیں کہاں سے خبریں آ رہی ہیں، ہمارے ہاں تو یہ کوئی چیز زیر بحث نہیں ہے اس وقت صدارتی نظام کی۔ تو ان افواہوں کو بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اور خاص طور پہ ایک بات جو کہ انہوں نے کہا کہ کابینہ میں مزید تبدیلیاں جب چاہیں گے وہ کریں گے، اور جو لوگ کام نہیں کریں گے ان کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں حکومت میں رہنے کی، وہ نہیں ہوگا۔ بیٹنگ آرڈر بھی چینج کریں گے، تبدیلیاں بھی کریں گے، بیوروکریسی میں کرنی پڑیں گی بیوروکریسی میں بھی کریں گے۔ یہ چیزیں آج انہوں نے کی ہیں۔ ایک اور بات، اور پی ٹی ایم کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بالکل پی ٹی ایم کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ ان کے 4-5 لوگ بیرونی فنڈنگ ان کو ہو رہی ہے، باہر سے پیسے لے رہے ہیں۔ آج پرائم منسٹر عمران خان نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ جو پی ٹی ایم کی لیڈرشپ ہے وہ باہر سے پیسے لے رہی ہے اور بیرونی فنڈنگ سے معاملات چلائے جا رہے ہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھی بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فاٹا کے معاملات جو ہیں قبائلی علاقوں کے وہ بالکل ان کو درست کیا جائے گا اور وہاں پہ ترقیاتی کام کیے جائیں گے۔ پھر پرائم منسٹر نے اور خاص طور پہ ایک اور بات بھی کی، ان سے یہ پوچھا گیا تھا کہ این آر او کے بارے میں اور ایک چائنا کے بارے میں، تو انہوں نے یہ بتایا کہ چائنا کے جو معاملات ہیں، چائنا کے ساتھ جو تعاون ہے وہ بہت پھیل گیا ہے، یعنی اس کا پھیلاؤ بڑھ گیا ہے، اس کا حجم بڑھ گیا ہے۔ اگر ماضی میں 2-4 شعبے تھے تو شعبوں میں اضافہ ہو گیا ہے، اور چائنا اس وقت پاکستان کو بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ چائنا پاکستان کے
لیے، پاکستان کی کو اسٹیبل ہونے کے لیے، اور اگر اسی طریقے سے یہ معاملات چلتے رہے تو انشاءاللہ ان کا کہنا تھا کہ 1 سال مشکل وقت ہے، 1 سال کے بعد پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس دوران کچھ مشکل فیصلے بھی کرنے پڑیں گے، کچھ مشکلات آئیں گی، لیکن الٹیمیٹلی ان کا فائدہ ہوگا پاکستان کو۔ تو یہ چیز تھی آج، ہم نے 3-4 باتیں بتائیں۔ نمبر 1 نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب، یہ دونوں اب الگ الگ ہو چکے ہیں، اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ ان کے معاملات ہو گئے، جبکہ نواز شریف صاحب کے معاملات ابھی تک رکے ہوئے ہیں، اور جو وجہ تھی وہ ہم نے بتا دی۔ 3rd یہ کہ صدارتی نظام کا کوئی عمران خان نے کہا نہیں ہے، لیکن ایک بڑی بات انہوں نے کی ہے کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، کرسی چھوڑ دیں گے۔